बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेर ख़ान। मेरा ताल्लुक़ हंज़ालियाबाद से है। मैं आज एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं हुंज़ा में, उनके बारे में। और चूँकि हुंज़ा में मुझे स्पोर्ट्स अफ़सर रहने का भी मुझे मौका मिला कुछ वक़्त के लिए, और इसलिए मुझे स्पोर्ट्स के जो अ, ओहदेदारान हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनके साथ मेरा क्लोज़ इंटरेक्शन रहा। तो उसमें मैंने जो चीज़ मैंने देखा, और जो चीज़ मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाह रहा हूँ, जो मेरे तजुर्बात हुए वहाँ पे, तो ये चीज़ें भी आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। एक तो स्पोर्ट्स के हवाले से अ, मुझे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स लवर्स मिले जो बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं स्पोर्ट्स के मामलात में, उनको चलाने के लिए, आगे चलाने के लिए। और हमारी जो नौजवान नस्ल है, उसको नशे और दूसरी समाजी बुराइयों की जो लानत है, उसको उससे निकाल कर सेहतमंद जो सरगर्मियाँ हैं उनकी तरफ लाने में मेरे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं उनका मैं फ़र्दन फ़र्दन नाम लूँ तो लंबा पड़ जाएगा। इसलिए मैं जो भी किरदार अदा कर रहे हैं, जो आपके सामने भी है, और उनकी नाम लेने की चंदन ज़रूरत नहीं है। तो उनकी वजह से स्पोर्ट्स के जो मामलात हैं वो बहुत आगे जा रहे हैं। और अगर एक तक़ाबली जायज़ा लिया जाए पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जो स्पोर्ट्स के मामलात हैं, तो हुंज़ा के अंदर बहुत सारे शोहरत की बुलंदियों पर चमकते सितारे हैं, तो उनका नाम पूरी बैनुल-अक़वामी सतह पर लिया जा रहा है। तो ये हुंज़ा की मिट्टी है जिसने ऐसे यहाँ से सपूत पैदा किए, जिन्होंने हुंज़ा पाकिस्तान की मुल्क मिल्लत की इलाक़े का नाम उन्होंने रोशन किया हुआ है। तो अब बहुत हमारे पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के सामने बहुत सारी मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं, नौजवान ये फ़ेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे नौजवान मेरे पास आते थे उन मसाइल के लिए, तो जिस हद तक मुमकिन हो सकता था, मैं उनके लिए पीछे नहीं हटता था। अपनी जो अ, दायरा-ए-कार में रहते हुए मैंने उनकी भरपूर कोशिश की, उनकी तर्जुमानी करने की, उनके काम करने की मैंने भरपूर कोशिश की। तो मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस भी हो रहा है कि अफ़सोस इस बात की हो रही है कि हमारे यहाँ पे हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं, और वो इवन के कुछ ऐसे बहरूपिये इस स्पोर्ट्स के जो एक ढांचे में वो घुसे हुए हैं, वहाँ भी हैं और बाहर भी हैं। और ऐसी तो वो ताकतें हैं, ऐसे मैं कहूँगा वो ऐसे माफिया हैं, तो जो स्पोर्ट्स के जो मामलात हैं उसको फलने-फूलने नहीं देते। तो ये भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि वो एक ऐसी ताकत है जिसके सामने मतलब बहुत सारे लोग बेबस नज़र आए, बेबस हुए। और यकीनन वो बहुत बड़े माफ़ियाज़ हैं, जिनसे जंग अगर फ़िलहाल न जीती जा सकती, तो जीती जाएगी इंशाअल्लाह ज़रूर। तो एक दिन ऐसा आएगा कि स्पोर्ट्स जो है वो तमाम तर मुश्किलात से बाहर निकल कर फिर से ये अपने ऐसे सपूत पैदा करेगा, ऐसे स्टार पैदा करेगा
کہ وہ ہنزا کے لیے، پاکستان کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ملک ملت کے لیے فخر کا باعث بنیں گے۔ تو اس کے لیے ہم جو انسان ہیں، ہمارے ہاتھ میں یہ کوشش ضرور ہونی چاہیے، باقی نتیجہ اس کا کامیابی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ کوشش ہمارے پاس ہے، کوشش ہمارے بس میں ہے، کوشش ہمارے اختیار میں ہے، اور یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اس کا کوشش کا صلہ کیا ملے گا، یہ دیکھے بغیر ہم نے کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس لیے بہت سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو ان کے پاس ہم کئی بار ہم گئے، وہاں پہ انہوں نے بہت سارے جگہوں پر ہماری بہت حوصلہ افزائی کی، اور کچھ ایسے ہمارے احباب ہیں جو سمجھتے ہیں، جو وہ سیاست میں ہیں اور دیگر وہ سول سوسائٹی کے ممبران ہیں، وہ ایکٹیو ممبران ہیں معاشرے کے، تو ان کی طرف سے افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا، مجھے تو تھوڑی سی حیرت بھی ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ بجلی نہیں ہے، یہاں پہ پانی نہیں ہے، تو پھر کھیل کیوں ہوتا ہے؟ تو پھر ہنزا میں جو سپورٹس کے جو معاملات ہیں، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہنزا کا نام ہی انہوں نے ناچنے والی قوم رکھا ہوا ہے، انفارچونیٹلی۔ تو چونکہ یہ کچھ آوازیں یہاں سے ہی اٹھ رہی ہیں کہ جی آپ صرف ناچتے ہیں، صرف کھیلتے ہیں، اس کے علاوہ تو آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ ایک کھلاڑی جب وہ کھیلنا چاہتا ہے تو اس کو میدان میں رکھیں، آپ اس کو کیوں بند کر رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر آٹا نہیں ہے، آپ کیوں کھیلتے ہو؟ آپ یہاں پہ بجلی نہیں ہے، آپ نہیں کھیلو۔ یہ تھوڑا سا منطق مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ آخر کیا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بالکل کھیلنا نہیں ہے، چونکہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں، یہاں پہ مہنگائی ہے، یہاں پہ روڈ کا مسئلہ ہے، بہت سارے ایشوز وہ لے کر کہتے ہیں کہ یہ ایشوز ہے، ہمارے روڈز کا مسئلہ ہے، بالکل آپ یہ نہیں کریں۔ تو میں اس اعتراض سے ان کو ایک مثال دے رہا تھا کہ ایک گھر میں ایک بچہ ہے، کہ بڑا ایک دو بیٹے ہیں، ان کا سربراہ ہے، وہ سربراہ کو آٹے کا تھیلا نہیں مل رہا ہے، اور وہ بیٹا اس کا کہہ رہا ہے کہ نہیں ابو میں باہر کھیل رہا ہوں۔ تو وہ یہ اس سوچ کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے کہ شاید مجھ پہ کوئی قدغن نہیں لگائیں گے کھیلنے پہ، لیکن اس کا والد اس کو ڈانٹ پیٹ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ یار مجھے تو آٹے کا تھیلی نہیں مل رہا ہے، تو آپ ادھر کھیل رہے ہو، بند کرو یہ کھیل تماشے بند کرو۔ تو یہ چیزیں بہت ساری ایسی چیزوں سے ہم مثبت انداز میں ان کے اوپر ہم سوچ سکتے ہیں، ان سے نتائج مثبت انداز میں سوچ کر مثبت نتائج ہم اخذ کر سکتے ہیں ہر چیز سے۔ تو یہ لازمی نہیں کہ ہر چیز سے ہم مطلب منفی انداز میں لے لیں اور اس کا کوئی منفی تاثرات لے لیں، منفی نتائج ہم اخذ کریں۔ تو اگر ہم منفی لیتے ہیں تو وہ پھر منفی ہی بن جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں، منفی اور مثبت۔ تو آپ مثبت ہی سوچئے، اپنی سوچ ہی مثبت رکھیے، تو پھر سب کچھ ہر چیز میں آپ کو مثبت ہی نظر آئے گا۔ تو اسی لیے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان صاحبان سے جو کھیل کو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کھیل نہیں ہونی چاہیے، چونکہ ہمارے پاس مسائل کے انبار ہیں، تو پھر کھلاڑی کو کھیل میں ہی رہنے دیا جائے۔ اگر آپ کھلاڑی کو میدان سے نکال دیں گے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ تو وہ پھر منفی سرگرمیوں میں ہوں گے، پھر آپ کے معاشرے کے لیے ایک اور عذاب بن جائے گا۔ تو جو شوق سے کھیلنا چاہتے ہیں ان کو آپ میدان میں ہی رکھیں، بھلے آپ ان کو کچھ نہ دے دیں، لیکن وہ آپ ان کو ایک بال دے دیں اور گیند دے دیں، وہ ان کو میدان میں رکھیں، تو وہاں پہ وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہاں پہ ان کا بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے، تو وہاں پہ ان کو کھیلنے دیں۔ تو تب آپ جب وہ کسی نشے کی لعنت میں ہوتا ہے، یا پھر کسی اور ناپسندیدہ کوئی ایکٹیویٹی میں ہوتا ہے، تو پھر آپ کو وہ بھی بہت زیادہ برا لگے گا۔
تو اس لیے میری یہ خواہش بھی ہے، میری درخواست بھی ہے کہ کھلاڑیوں کو میدان میں ہی رکھیں، وہ میدان میں ہی کھیلتے ہیں، ان کی اپنی جو توانائی ہے وہاں پہ صرف کرتے ہیں، وہاں پہ وہ گروم کرتے ہیں، وہاں سے وہ آگے جاتے ہیں، تو وہاں سے وہ نام کماتے ہیں، وہ ہمارے لیے نام کماتے ہیں۔ اس لیے ان کو کھیل کے میدان سے ان کو پیچھے نہ ہٹائیں۔ تو بہت شکریہ۔